اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا ہیچے چشم بد آدمی را چنا مہلک نیست کہ چشم پسند خویشتن مگر کہ چشم او مبدل شدہ باشد بنور حق کہ بی یسمع و بی یبصر و از خویشتن او بے خویش شدہ باشد، یعنی اس کا بیان کہ آدمی کے لیے کوئی نظر بد ایسی مہلک نہیں ہے جیسے کہ خود پسندی کی نظر، ہاں اگر اس کی آنکھ اللہ کے نور سے تبدیل ہو گئی ہو، کیونکہ فرمایا گیا ہے وہ میرے ذریعے سنتا ہے اور میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، اور وہ خود سے بے خود ہو گیا ہو۔ اپنے طاؤسی پر کو نہ دیکھ پاؤں کو دیکھ تاکہ نظر بد گھات نہ کھولے، کیونکہ بد نظروں سے پہاڑ ہل جاتا ہے، وہ تجھے پھسلا دیں گے۔ قرآن میں صاف پڑھ لے، پہاڑ جیسے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے پھسل گئے، ایسے راستے میں جو بغیر کیچڑ اور بارش کے تھا، وہ تعجب میں رہ گئے کہ یہ پھسلن کس چیز سے تھی، میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کسی خاص حال سے خالی ہے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی اور خبردار کر دیا کہ وہ نظر بد اور خصومت سے ہوئی۔ اگر تیرے سوا کوئی اور ہوتا تو فوراً ہلاک ہو جاتا، نظر کا شکار اور فنا کے تابع ہو جاتا۔ بالآخر نظر بد کے معنی سمجھ لے، نظر بد کے سلسلے میں این یکادو پڑھ لے، لیکن دامن کھینچتی ہوئی حفاظت آپ پہنچی، یہ جو آپ پھسلے پہچان کے لیے تھا، عبرت حاصل کر لے، اس پہاڑ کو دیکھ، اے تنکے سے کم اپنی شان نہ دکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ نظر بد کی بہت بری اور بڑی تاثیر ہے، قرآن پاک میں ہے وَإِن یکاد الذین کفروا لیرلقونک بابصارہم، اور قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں۔ اس حالت میں پھسلنے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلنے کی وجہ وحی خداوندی سے معلوم ہوئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ نظر بد اس قدر سخت تھی کہ تم تو صرف پھسلے، اگر کوئی اور ہوتا تو ہلاک ہی ہو جاتا۔ اس آیت کو پڑھ کر نظر بد کی حقیقت سمجھ لو۔ آن حضور چونکہ معصوم تھے لہٰذا ان پر اس کا اثر محض اس کی تاثیر دکھانے کے لیے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کر لو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پر اس کا یہ اثر ہوا تو اپنی گھاس جیسی شخصیت پر اس کی تاثیر سمجھ لو۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس وادی کے لوگ بلند پرواز گدھ کو بھی اپنی بد نظر سے متاثر کر دیتے ہیں، ان کی نگاہوں میں یہ اثر ہے کہ شیر کی کھوپڑی شق ہو جاتی ہے اور وہ بھی رو پڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور قریب ہیں کافر کہ تمہیں اپنی نظروں سے پھسلا دیں جبکہ انہوں نے ذکر سنا اور کہتے ہیں بے شک وہ مجنون ہے، اور یہ نہیں ہے وہ مگر جہانوں کا ذکر۔ آیت کی تفسیر: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وادی میں ایسے لوگ ہیں جو گدھوں پر نظر بد لگا دیتے ہیں، ان کی نظر سے جھاڑی کے شیر کی کھوپڑی پھٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ شیر روتا ہے، اونٹ پر موت جیسی نظر ڈالتا ہے اور بعد میں غلام کو بھیج دیتا ہے، کہتا ہے کہ جا اس اونٹ کی چربی خرید لا۔ وہ راستے میں اونٹ کو مردہ دیکھتا ہے، مرض کی وجہ سے اس اونٹ
اونٹ کی گردن کٹی ہوئی ہے جو دوڑ میں گھوڑے کا مقابلہ کرتا تھا۔ بے شبہ حسد اور نظر بد سے آسمان رفتار اور گردش کو الٹا کر دیتا ہے۔ پانی پوشیدہ ہے اور رہٹ ظاہر ہے، لیکن گردش میں پانی کام کی جڑ ہے۔ نظر بد کی دوا اچھی نظر ہے جو نظر بد کو پاؤں کے نیچے معدوم کر دیتی ہے۔ رحمت کو سبقت حاصل ہے اور یہ خدا کی رحمت ہے۔ نظر بد قہر اور لعنت کا نتیجہ ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر نبی اپنے مخالف پر غالب ہو گیا، کیونکہ وہ رحمت کا نتیجہ ہے اور اس کی ضد بدصورت قہر کا نتیجہ ہے۔ بطخ کی حرص اکہری اور یہ 50 گنا ہے۔ شہوت کی حرص سانپ سے اور جاہ کی حرص اژدہا ہے۔ شہوت کی حرص سانپ ہے اور جاہ کی حرص اژدہا ہے۔ بطخ کی حرص حلق اور شرمگاہ کی شہوت کی وجہ سے ہے، حب جاہ میں اس کا 20 گنا داخل ہے۔ خدائی کی وجہ سے مرتبے کی ڈینگیں مارتا ہے، شرک کا لالچی کہاں معاف ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش پیٹ اور باہ کی وجہ سے تھی اور شیطان کی آن تکبر اور جاہ کی وجہ سے تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر کسی اونٹ کا گوشت ان کو پسند آ جاتا ہے تو اس پر اپنی نگاہ ڈال کر فوراً غلام کو اس کا گوشت خریدنے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ حسد اور نظر بد کے اثر سے آسمان کی گردش الٹی ہو جاتی ہے۔ چشم بد کی تاثیر اگرچہ بظاہر چشم بد سے متعلق ہے، لیکن اصلی سبب تقدیر الہی ہے جو مخفی ہے۔ جس طرح دولاب بظاہر متحرک نظر آتا ہے، لیکن حرکت کا اصل سبب پانی ہے۔ چشم بد کی اس تاثیر کو عارف کی نظر فنا کر دیتی ہے۔ نظر بد کی تاثیر قہر الہی ہے اور نیک نظر کی تاثیر رحمت الہی ہے، اور رحمت قہر پر غالب ہے۔ نبی رحمت ہے اور کافر قہر کا مظہر ہے۔ حب جاہ کی بیماری شہوت بطن سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ حب جاہ میں الوہیت میں شرکت کا دعویٰ ہے اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش شہوت بطن و باہ کی وجہ سے تھی، شیطان کی معصیت حب جاہ کی وجہ سے تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لا محالہ انہوں نے جلد توبہ کر لی اور اس ملعون نے توبہ سے تکبر کیا۔ حلق اور شرمگاہ کی حرص بھی بدذاتی ہے، لیکن وہ جاہ نہیں ہے، وہ تواضع ہے۔ جاہ کی جڑ اور شاخ کو اگر میں بیان کروں تو ایک دوسرا دفتر چاہیے۔ عرب نے سرکش گھوڑے کو شیطان کہا ہے، نہ کہ اس گھوڑے کو جو چراگاہ میں رہا۔ شیطنت لغت میں سرکشی ہے، یہ صفت لعنت کی مستحق ہے۔ ایک خون کے گرد 100 کھانے والے سما جاتے ہیں، ایک خوان کے گرد 100 کھانے والے سما جاتے ہیں۔ 2 سلطنت کے طالب دنیا میں نہیں سماتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ یہ روئے زمین پر رہے۔ شرکت کے ڈر سے بادشاہ باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ تو نے یہ سنا ہے کہ سلطنت بانجھ ہے، سلطنت کے طلبگار نے خوف سے اپنائیت کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ وہ بانجھ ہے اور اس کے اولاد نہیں ہے۔ آگ کی طرح اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، وہ جس کو پاتی ہے جلا دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے، جب کسی کو نہیں پاتی ہے خود کو کھا لیتی ہے۔ ناچیز بن جا، اس کے دانتوں سے نجات پا جا، اس کے ہرن جیسے دل سے رحم نہ تلاش کر۔ جب تو ناچیز بن گیا اہرن سے نہ ڈر۔ ہر صبح کو فقر مطلق سے سبق حاصل کر لے،
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا اثر زائل ہو گیا، شیطان معصیت میں مبتلا رہا، کھانے اور شرمگاہ کی شہوت میں عموماً انکساری سے کام لینا پڑتا ہے، حب جاہ کی مذمت کے لیے دفتر درکار ہے، سرکش گھوڑے میں تکبر اور جاہ پسندی سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، گدھے خچر میں شہوت بطن ہے، اس کو شیطان نہیں کہا جاتا۔ لغت میں شیطنت سرکشی اور تکبر کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ صفت لعنت کی مستحق ہے۔ کھانے والے ایک دسترخوان پر 10 جمع ہو جاتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ دنیا میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہر بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تنہا ساری دنیا پر سلطنت کرے۔ بادشاہت کو بانجھ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ شرکت کے ڈر سے سب رشتے کاٹ دیتا ہے۔ بادشاہوں کے تکبر اور حب جاہ کی مثال آگ کی سی ہے۔ آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، اور کچھ نہ ملے تو خود اپنے آپ کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ہیج بنا کر حب جاہ کے مرض سے نجات حاصل کر لو۔ سخت چیز کو آہرن سے کوٹا جاتا ہے، نرم چیز محفوظ رہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ الوہیت اللہ تعالی کی چادر ہے، جو اوڑھتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ تاج اس کی ملکیت ہے اور ہماری ملکیت پیٹی ہے، اس کے لیے تباہی ہے جو اپنی حد سے بڑھے۔ تیرا یہ طاؤسی پر تیرے لیے فتنہ ہے، کیونکہ تجھے شرکت اور قدوسیت درکار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الوہیت اللہ تعالی کی چادر ہے، جو اس کو اوڑھے گا اس کے لیے وہ وبال بنے گی۔ تاج خدا کی ملکیت ہے، ہمارے لیے خدمت گزاری کی پیٹی ہے۔ کبر غرور جو پرے طاؤس ہے، یہ خدائی میں شرکت کا دعویٰ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے قصہ آن حکیمے کہ طاؤس را دید کے پرے زیبائے خود را بری برمی کند منقار اومی انداخت او تن خود را کل و زشت میں کرد از تعجب طاؤس را پرسید کے دریغت نمی آید گفت می آید اما پیش ما جان عزیز پر عزیز تراست او این پر عدو جان من ست ازیں جہت برمی کنم۔ یعنی اس دانا کا قصہ جس نے مور کو دیکھا اور کہ وہ اپنے حسین پروں کو چونچ سے اکھاڑ رہا ہے اور پھینک رہا ہے، اپنے بدن کو گنجا اور بدنما بنا رہا ہے۔ اس نے تعجب سے مور سے دریافت کیا کہ تجھے افسوس نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہو رہا ہے، لیکن مجھے جان پروں سے زیادہ پیاری ہے اور یہ پر میری جان کے دشمن ہیں، اس وجہ سے میں اکھاڑ رہا ہوں۔ ایک مور جنگل میں اپنے پر اکھاڑ رہا تھا۔ ٹہلت یعنی ہوا ایک ٹہلتا ہوا ایک عقل مند وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا او مور، ایسے بڑھیا پر تو بلا تأمل جڑ سے کیوں اکھاڑ رہا ہے؟ خود تیرا دل کیسے اجازت دیتا ہے کہ یہ لباس تو اکھاڑتا ہے اور اس کو کیچڑ میں پھینک دیتا ہے؟ گراں قدری اور پسند کی وجہ سے تیرے ہر پر کو حفاظ قرآن کے موڑ میں رکھتے ہیں، مفید ہوا کو چلانے کے لیے تیرے پروں کا پنکھا بناتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس نے مور سے کہا تیرے پر تو ایسے پیارے ہیں کہ ہر شخص ان کو قرآن میں رکھتا ہے، ہوا جھولنے کے لیے تیرے پروں سے پنکھے بنائے جاتے ہیں۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کیا ناشکری اور لاپرواہی ہے، تو نہیں جانتا کہ اس کا نقاش کون ہے، یا تو جانتا ہے اور ناز دکھا رہا ہے، جان بوجھ کر نقش و نگار کو قطع کر رہا ہے۔ بہت سے ناز ہیں جو گناہ بن جاتے ہیں، غلام کو بادشاہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ ناز کرنا قند سے زیادہ بھلا لگتا ہے، لیکن اس کو نہ چبا، کیونکہ سینکڑوں خطرے رکھتا ہے۔ عاجزی کا راستہ اطمینان کی جگہ ہے۔ ناز کرنا چھوڑ دے اور اس راہ سے مانوس ہو جا۔ بہت سی ناز آوریوں نے پر و بال نکالے، بالآخر وہ شخص پر وبال بنی۔ ناز کی خوبی اگر فوراً تجھے اونچا کر دیتی ہے، اس کا چھپا ہوا خوف اور ڈر تجھے پگھلاتا ہے۔ یہ نیاز اگرچہ تجھے دبلا کرتا ہے، سینے کو روشن چاند کی طرح بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالی مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ جو مردہ بن گیا وہ ہدایت یافتہ ہے، جبکہ وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ زندہ نفس موت کی جانب چلا جاتا ہے۔ مردہ بن جا کہ اللہ زندہ کو پیدا کرنے والا بے نیاز ہے۔ بے نیاز زندہ کو اس مردے سے پیدا کر دے۔ تو خزاں بن جا، تو بہار کا پیدا کرنا دیکھے گا۔ رات بن جا، تو دن کا داخل کرنا دیکھے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مور سے کہا، تیرا پر اکھاڑنا تیری بے باکی ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پروں پر نقاشی کس ذات نے کی ہے، اور اگر تو جانتا ہے کہ قدرت نے یہ نقاشی کی ہے تو پھر جان بوجھ کر ایسی کاریگری کو برباد کر رہا ہے اور ناز و انداز دکھا رہا ہے۔ اس طرح کی ناز برداری کا سبب ہوتا ہے، اور یہ ناز بیجا غلام کو شاہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ انسان کو ناز کرنا پسند آتا ہے، لیکن اس میں خطرات بہت ہیں۔ بے خطر راستہ نیاز مندی کا ہے، لہٰذا انسان کو یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناز و انداز جب بڑھتا ہے تو وبال بن جاتا ہے۔ ناز و انداز کی خوبی اگر کچھ بڑھاتی ہے تو اس میں چھپا ہوا خوف انسان کو پگھلا دیتا ہے۔ نیاز مندی اگرچہ لاغر کرتی ہے، لیکن قلب کو روشن چاند بنا دیتی ہے۔ حضرت حق کی صفت ہے کہ وہ مردے سے زندہ پیدا کر دیتا ہے، تو جو مردہ بنے گا اس کو وہ زندگی عطا کر دے گا، چونکہ وہ زندہ سے مردہ بھی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تو نفس کو نہ مارے گا تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ تو فانی بن جا، پھر وہ تجھے حیات ابدی عنایت کر دے گا۔ تو اپنے اوپر خزاں طاری کرے گا تو بہار کا لطف دیکھے گا۔ رات بنے گا تو دن کا پیدا ہونا دیکھ لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پروں کو نہ اکھاڑ، کیونکہ ان پر رفو نہ ہو سکے گا۔ اے حسین، ماتم میں چہرے کو نہ چھیل، وہ چہرہ جو چاشت کی سورج کی طرح ہے۔ ایسے چہرے کو چھیلنا غلطی ہے۔ ایسے چہرے پر ناخن کا زخم کافری ہے۔ جس کے فراق میں چاند کا چہرہ رویا ہے، یا تو اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہے۔ جھگڑا کرنے والی عادت کو چھوڑ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بظاہر یہ حکیم کا مقولہ ہے جو اس نے طاؤس سے کہا، حسین چہرے کو بگاڑنا بہت بڑی غلطی ہے۔ افکار کی وجہ سے نفس مطمئنہ کی صفائی میں خلل پڑتا ہے۔ جیسا کہ آئینے پر اگر کچھ لکھو پھر خواہ اسے صاف بھی کر دو، لامحالہ اس پر نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا صفا و سادگی نفس مطمئنہ از فکر تہا مشوش میشود چنانچہ بر روی آئینہ چیز نویسی اگرچہ پاک کنی داغے و نقصان بماند، یعنی اس کا بیان کہ افکار سے نفس مطمئنہ کی صفائی اور سادگی پریشان ہو جاتی ہے، جیسا کہ تو آئینے پر کوئی چیز لکھے اگرچہ تو دھو ڈالے داغ اور نقصان باقی رہ جاتا ہے۔ جسم میں نفس مطمئنہ کا چہرہ فکر کے ناخنوں سے زخمی ہو جاتا ہے، برے خیال کو زہریلا ناخن سمجھ غور کرنے کی صورت میں وہ جان کا چہرہ زخمی کر دیتا ہے، جب تک کہ وہ کسی اشکال کی گرہ کھولتا ہے۔ اس نے سنہرے بالوں کو ناپاک کر لیا ہے۔ اے انتہا کو پہنچنے والے، فرض کر لے گرہ کھل گئی، یہ تیری خالی تھیلی پر سخت گرہ ہے، تو گرہوں کے کھولنے میں بوڑھا ہو گیا۔ فرض کر لے تو نے اور چند گرہیں کھول لیں، وہ پھندا جو ہمارے گلے میں ہے سخت ہے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تو بدبخت ہے یا نیک بخت۔ اگر تو یہ جان لے تو نیک بخت ہے یا بدبخت ہر سرکش کی فکر سے بہتر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس مطمئنہ کا چہرہ فکروں کے ناخن سے زخمی ہو جاتا ہے، خصوصاً برے افکار تو زہریلے ناخن ہیں جو روح تک کے چہرے کو بدنما بنا دیتے ہیں۔ جب انسان افکار کے کسی گرہ کو کھولتا ہے تو روح کے ذرّی پر ناپاک ہو جاتے ہیں، جس سے اس کی پرواز میں کمی آ جاتی ہے۔ ان دنیاوی افکار کی عقدہ کشائی ایسی ہے جیسے کسی خالی تھیلی کے منہ کی سخت گرہ کو کوئی شخص کھولے جو لا حاصل ہے۔ چند گرہوں کے کھولنے میں تو بوڑھا ہو گیا۔ فرض کر لے کہ چند گرہیں تو نے اور کھول لیں، لیکن حاصل کیا ہوا؟ تیرے شقی یا سعید ہونے کی گرہ جو تیرے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اگر تو اس کو کھول لے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو آدمی ہے اس اشکال کو حل کر لے، اگر تجھ میں دم ہے تو اس دم کو خرچ کر۔ فرض کر لے اعیان اور عرض کی تعریف معلوم ہو گئی، اپنی حقیقت جان لے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ جب تجھے اپنی حقیقت معلوم ہو گئی، اس تعریف سے گریز کر اے خاک چھاننے والے، تاکہ تو ذات تک پہنچ جائے جس کی حقیقت نامعلوم ہے۔ محمول اور موضوع کی تعریف میں عمر گزر گئی، سنی سنائی باتوں میں بلا بصیرت کے عمر ختم ہو گئی۔ جو دلیل بے نتیجہ اور بے اثر ہو باطل ہے، تو خود نتیجے پر غور کر لے۔ تو نے مصنوع کے علاوہ صانع کو نہ دیکھا، تو اقترافی قیاس پر صابر ہو گیا، فلسفی واسطوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے دلائل سے، پھر برگزیدہ شخص اس کے برعکس ہے، یہ دلیل اور پردے سے گریز کرتا ہے، مدلول کے لیے گریبان میں منہ ڈالے ہوئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تو آدمی ہے تو اس اشکال کو حل کر۔ فلاسفہ عرض اور جوہر کی تعریف کرنے میں لگے رہتے ہیں اور خود اپنی حقیقت و ماہیت سے بے خبر رہتے ہیں۔ من عرف رب نفس عرف رب، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا۔ نفس کی حقیقت کا علم خدا کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ حکمہ کی عمر موضوع و محمول کی تعریفوں میں گزر جاتی ہے اور کوئی فائدہ ہاتھ نہیں آتا۔ جس دلیل کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو وہ بیکار ہے۔ تو اپنے انجام پر غور کر لے، تو نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، محض مخلوق کے ذریعے خالق کو سمجھا ہے۔
قیاس سے افترائی کا مطلب ہے کہ مثلاً عالم مصنوع ہے اور ہر مصنوع کا کوئی صانع ہے۔ فلسفی غیبی امور کو سمجھنے کے لیے وسائط میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور برگزیدہ شخص اس کے برعکس مشاہدہ کرتا ہے، وہ دلائل سے ہٹ کر مراقبہ میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے دھواں آگ کی دلیل ہے، اس معاملے میں بغیر دھوئیں کے ہمارے لیے آگ بھلی ہے، خصوصاً یہ آگ کے قرب اور دوستی کی وجہ سے ہم سے دھوئیں سے زیادہ قریب آ گئی ہے۔ دسترخوان سے چل دینا بدکاری ہے، دھوئیں کی جانب جان کے خیالات کی خاطر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفی اثر سے مؤثر کو سمجھتا ہے، یعنی دھوئیں کے ذریعے آگ تک پہنچتا ہے۔ عارفوں کے لیے قرب اور عشق کی آگ دھوئیں سے نزدیک تر ہے۔ مشاہدے سے ہٹ کر دلائل سے اس ذات تک پہنچنا سیاہ کاری اور غلطی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان قول رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کے بیان میں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پروں کو نہ اکھاڑ، ان سے دل ہٹا لے، کیونکہ اس جہاد کے لیے دشمن ضروری ہے۔ جب دشمن نہیں ہے تو جہاد ناممکن ہے۔ اگر شہوت نہ ہو تو حکم ماننا نہ ہوا۔ جب تیرا میلان نہیں ہے تو صبر نہ ہوگا۔ جب دشمن ہی نہیں ہے تیرے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ خبردار، اپنے آپ کو خسی نہ کر، راہب نہ بن، کیونکہ عفت شہوت سے وابستہ ہے، بغیر نفسانی خواہش کے اس سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ اپنا مجاہد ہونا مردوں پر نہیں دکھایا جا سکتا۔ انفقو یعنی خرچ کرو فرمایا ہے، تو کمائی کر، کیونکہ یہی آمدنی کے بغیر خرچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی آمدنی کے بغیر خرچ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس نے صرف خرچ کرو فرمایا ہے، تو پڑھ کماؤ پھر خرچ کرو۔ اسی لیے جب شاہ نے حکم دیا کہ تم صبر کرو تو رغبت درکار ہے تاکہ تو سے منہ موڑے۔ تم کھاؤ، شہوت کے لیے جال ہے، تو تم کھاؤ یعنی کلو، شہوت کے جال کے لیے ہے۔ اس کے بعد تم فضول خرچی نہ کرو، لا تسرفو، پاک دامنی کے لیے ہے۔ جبکہ خبر نہیں ہے اس کے پاس، مبتدا کا ہونا ناممکن ہے، جبکہ تجھے صبر کی تکلیف حاصل نہیں ہے تو شرط نہ پائی گئی، لہذا جزا موجود نہ ہوگی۔ وہ شرط اور جزا کیا ہی خوب ہے، وہ دل نواز جان فضا جزا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معصیت کے اسباب اور قدرت کے ہوتے ہوئے اس سے بچنا کمال ہے، نہ کہ معصیت کی طاقت کو ختم کر کے معصیت سے بچنا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ راہب معصیت کے اسباب اور اس کی قدرت کو فنا کر ڈالتے تھے۔ مور کو نصیحت ہے کہ پر نہ اکھاڑ، یعنی شہوت اور حب جاہ کے اسباب اور ذرائع کو ختم نہ کر، کیونکہ یہ دشمن ہے اور دشمن کے نہ ہوتے ہوئے جہاد کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان میں شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے تو زنا نہ کرنے کے حکم کی فرما برداری کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر انسان میں کسی چیز کی جانب میلان نہیں ہے تو اس سے صبر کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ دشمن نہ ہو تو لشکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ راہب اپنے خصیے نکلوا دیتے تھے تاکہ زنا نہ کر سکیں۔ مرے ہوں کے ساتھ جہاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ انفقو کا مطلب ہے خرچ کرو۔ اس حکم کی تعمیل جب ہی ہو سکتی ہے جب کہ انسان کمائے۔
اگرچہ قرآن میں صرف خرچ کرو آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ کماؤ اور خرچ کرو۔ اسی طرح صبر کرو کہ حکم کی تعمیل جب ہی ہے کہ رغبت موجود ہو۔ کلو کا مطلب ہے تم کھاؤ، کا حکم شہوت کا جال ہے، اور لا تسرفو یعنی فضول خرچی نہ کرو عفت ہے۔ اب اگر کلو یعنی کھاؤ ممکن نہ ہو تو لا تسرفو یعنی فضول خرچی نہ کرو کہ کوئی معنی نہیں ہے۔ جب خبر کا وجود ہی نہ ہو تو مبتدا کا اس سے اتصال اور تعلق ناممکن ہے۔ صبر کرنے میں اگر کوئی کلفت ہی نہیں ہے تو اس کی جزا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط یعنی جب شرط نہ موجود ہو تو مشروط مفقود ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا ثواب عمل عاشق از حق ہم حق است و بس جل جلالہ، یعنی اس کا بیان کہ اللہ تعالی کی جانب سے عاشق کے عمل کا ثواب صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ عاشقوں کی خوشی اور غم وہی ہے، مزدوری اور خدمت کی اجرت وہی ہے۔ وہ اگر معشوق کے غیر کا تماشائی ہے، عشق نہیں ہے، وہ بیہودہ اور دیوانہ ہے۔ عشق وہ شعلہ ہے جب وہ روشن ہو گیا، جو کچھ معشوق کے علاوہ ہے سب جل گیا۔ اس نے لا کی تلوار اللہ کے سوا پر چلا دی، غور کر لے لا کے بعد کیا رہ گیا، الا اللہ رہ گیا، باقی سب فنا ہو گیا۔ اے عشق شرکت کو جلانے والے زبردست تو خوش رہے، صرف وہی اولین اور آخرین ہوگا۔ تو بھینگی آنکھ کے سوا شرک کو نہ دیکھ، تعجب ہے کوئی حسن اس کے عکس کے سوا ہو۔ جان کے غیر سے جسم میں حرکت نہیں ہوتی ہے، جس جسم کی روح میں نقصان ہو وہ اچھا نہ ہوگا، خواہ تو اس کو شہد میں ڈال دے۔ یہ وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو کسی دن زندہ رہا ہو، اس جانے جانا کے ہاتھ سے اس نے جام حاصل کیا ہو۔ جس کی آنکھ نے وہ رخسار نہیں دیکھے، اس کے نزدیک یہ دھوئیں کی سوزش جان ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صبر کی تکلیف ہو تو اس کا بدلہ بھی ہوگا، تو دونوں قابل مبارکباد ہیں۔ چونکہ پہلے مضمون میں جزا کا بیان تھا، اب بتاتے ہیں کہ خدا کے عاشق کا بدلہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ عاشق کے عمل کا بدلہ ذات خداوندی ہے۔ عاشقوں کا رنج اور خوشی، مزدوری اور اس کی اجرت صرف ذات خدا ہے۔ اگر وہ معشوق کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہے تو پھر اس کا عشق عشق نہیں ہے بلکہ وہ دیوانہ ہے۔ جب عشق الہی نمودار ہوتا ہے تو ما سوا اللہ اس کی آگ سے جل جاتا ہے۔ کلمہ میں لا الہ کہنے کے معنی یہی ہیں کہ اس نے غیر کی نفی کر دی ہے۔ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے لیے سب کچھ صرف ذات خداوندی ہے۔ غیر عشق غیر کو بالکل جلا ڈالتا ہے۔ عشق غیر کو بالکل جلا ڈالتا ہے۔ صحیح آنکھ ایک دکھاتی ہے، بھینگے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی حسن کی جھلک ہے وہ اسی خدا کا پرتو ہے۔ جسم میں روح کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے۔ جو فطرتاً بد ہے اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ ہر چیز کے حسن کو عکس خداوندی وہی سمجھے گا جس کی روح انسانی زندہ ہوگی۔ جو روح انسانی سے ناواقف ہوگا وہ روح حیوانی کو ہی سب کچھ سمجھے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھا ہو، اس کے نزدیک حجاج بن یوسف بھی عادل ہوگا۔
جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا ٹکاؤ نہیں دیکھا، وہ جادو کی رسیوں میں زندگی سمجھے گا۔ جس پرندے نے نیر پانی نہ پیا ہو، وہ کھاری پانی میں اپنے بالوں پر تر رکھتا ہے۔ ضد کو ضد کے سوا کسی ذریعے سے شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ جب ظلم کو نہیں دیکھا ہے، نوازش کو نہیں پہچان سکتا۔ لا محالہ دنیا پہلے آئی ہے تاکہ تو الست کے جہان کی قدر جان لے۔ جب تو اس جگہ سے نجات پا جائے گا، وہاں چلا جائے گا، تو ہمیشگی کے شکر خانے میں شکر گزار ہوگا۔ تو کہے گا وہاں میں نے خاک چھانی، میں اس پاک عالم سے بھاگتا تھا، میں نے خزانے کے بدلے سانپ پر بس کی، میں چمن کے بجائے کانٹوں پر خوش تھا۔ ہائے افسوس، اس سے پہلے موت آ جاتی تاکہ میری خوراک کیچڑ کی نہ ہوتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ تھے جن کا خلفائے راشدین میں شمار ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی عبد الملک بن مروان عراق کا گورنر تھا، جس کا ظلم و ستم مشہور ہے، جس نے 72,000 بے قصور انسانوں کو قتل کرایا۔ اگر کسی نے اصل کو نہ دیکھا ہوگا تو وہ نقل سے دھوکہ کھا جائے گا۔ جو شخص حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے وہ مجاز کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے تصرف الاشیاء بازدادها، یعنی تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دنیا کو بھگت کر آخرت کی قدر معلوم ہوگی۔ انسان جب دنیا کی زندگی ختم کر کے عالم آخرت میں پہنچے گا تو بہت شکر گزار ہوگا، پھر کہے گا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں خاک اور مٹی تھی، دنیا خارستان تھا اور آخرت گلستان ہے۔ دنیا میں جس قدر وقت گزارا اس پر افسوس کرے گا۔ مرنے کے بعد ہر نیک و بد جلد مر جانے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اگر نیک ہوگا تو کہے گا کاش میں جلد اس بھلائی تک پہنچ جاتا، اگر بد ہے تو کہے گا کہ کاش پہلے مر جاتا تو برائیاں کم کرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حدیث ما مات من يموت الا وتمنى ان يموت قبل ما مات ان كان برا ليكون الى وصول البر اعجل وان كان فاجرا ليقل فجوره۔ یعنی اس حدیث کا بیان کہ ہر مرنے والا یہ ضرور تمنا کرے گا کہ وہ پہلے مر جاتا، اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے جلد بھلائی تک پہنچ جاتا، اور اگر بد ہے تو اس کے لیے اس کی بدکاری کم ہوتی۔ اسی لیے باخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مرا اور جسم سے جدا ہوا اس کو منتقل ہونے اور مرنے پر افسوس نہ ہوگا، لیکن کوتاہی اور فوت ہونے کی حسرت ہوگی۔ جو شخص مرتا ہے خود اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مقصود کی طرف منتقل ہو جانا اس سے پہلے ہو جاتا، اگر وہ بد تھا تو اس کے لیے بدی کم ہوتی، اور متقی تھا تو گھر جلدی آ جاتا۔ وہ بد کہے گا میں بے خبر تھا، میں نے ہر وقت حجاب بڑھایا، اگر اس سے پہلے ہی میرے لیے راستہ ہوتا میرا یہ حجاب اور پردہ بہت کم ہوتا۔ حرص کی وجہ سے قناعت کے چہرے کو زخمی نہ بنا، اور تکبر سے عاجزی کے چہرے کو زخمی نہ کر۔ اسی طرح بخل کے ذریعے سخاوت کا چہرہ زخمی نہ کر، اور شیطنت سے سجدہ کے حسین چہرے کو
جنت کو آراستہ کرنے والے پر نہ اکھاڑ، راستہ طے کرنے والے پر نہ اکھاڑ۔ جب اس نے یہ نصیحت سنی اور ناصح کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد نوحہ شروع کر دیا، رو پڑا۔ نوحہ اور گریہ دراز اور درد مند تھا، وہاں جو بھی تھا اس کو رلا دیا، اور جس نے پوچھا تھا کہ پر کیوں نوچتا تھا، بغیر جواب اس نے شرمندہ ہو گیا، بغیر جواب سنے شرمندہ ہو گیا اور رونے لگا کہ بیہودہ پن سے میں نے اس سے کیوں پوچھا۔ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، میں نے اس کو جوش دلا دیا۔ تر آنکھوں سے زمین پر آنسو ٹپک رہے تھے، ہر قطرے میں سینکڑوں جواب درج تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موت کے بعد ہر مردے کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ پہلے مر جاتا۔ اگر نیک ہے تو اس لیے یہ خواہش ہوگی کہ اب سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جاتا۔ اگر بد ہے تو اس لیے کہ یہ سوچے گا کہ اگر جلد مر جاتا تو برائیاں کم کرتا۔ برا انسان کہے گا کہ میں جس قدر زندہ رہا اسی قدر گمراہی کے پردے زیادہ بڑھتے گئے، اگر اس سے پہلے مر جاتا تو یہ پردے کم ہوتے۔ یہ بھی حکیم کا مقولہ ہے جو اس نے پر نوچنے پر مور سے کہا۔ مور کی تمثیل کے سلسلے میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی ان صفات کو ذکر کیا ہے جو قدرت نے اس میں ودیت رکھی ہیں، اور انسان اپنی بدعمالی سے ان کو برباد کرتا ہے۔ اس کے رونے نے یعنی مور کے رونے نے دوسروں کو رلا دیا۔ وہ ناصح حکیم بھی رو پڑا اس سوال پر کہ پر کیوں اکھاڑتا ہے۔ وہ سوال کرنے والا شرمندہ ہو گیا، آنسو کے ہر قطرے میں اس سوال کا جواب تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ سے مٹی پر آنسو ٹپک رہے تھے، خوفناک آنسوؤں سے مٹی کیچڑ بن گئی۔ سچائی کے ساتھ رونا روحوں کو متاثر کرتا ہے، حتیٰ کہ آسمان اور عرش کو رلا دیتا ہے۔ بناوٹی رونا بغیر سوزش کا ہوتا ہے، کمینہ شیطان اس کے رونے پر ہنستا ہے۔ بناوٹی رونا بے فروغ ہوتا ہے، اس میں چھاچھ کی طرح مکھن نہیں ہوتا ہے۔ عقل اور دل بلا شبہ عرشی ہیں، در پردہ عرشی نور کے ذریعے جیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سچائی کا رونا ہے اس کی تاثیر محض دنیا تک نہیں بلکہ عرش تک پہنچتی ہے۔ بناوٹی رونے پر شیطان مذاق اڑاتا ہے۔ القلب عرش الرحمن یعنی دل خدا کا عرش ہے، تو چونکہ سچے رونے سے عرش متاثر ہوتا ہے، لہذا عقل و دل جو عرشی ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا عقل و روح در آب و گل جست محبوس اند ہمچوں ہاروت و ماروت و دریا و در چاہ بابل، یعنی اس کا بیان کہ عقل اور روح جسم کی مٹی پانی میں اس طرح قیدی ہیں جس طرح کہ ہاروت و ماروت بابل کے کنویں میں۔ وہ دونوں پاک ہاروت اور ماروت کی طرح اس جگہ خوفناک کنویں میں بند ہیں۔ وہ عالم سفلی اور شہوانی میں ہیں، جرم کی وجہ سے اس کنویں میں بند ہو گئے ہیں۔ جادو اور اس کا توڑ بغیر اختیار کے نیک اور بد ان دونوں سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ شروع میں نصیحت کر دیتے ہیں کہ خبردار، جادو ہم سے نہ سیکھ نہ حاصل کر، اے فلاں ہم یہ جادو سکھاتے ہیں۔ ابتلا اور آزمائش کے لیے اختیار شرط ہے، بغیر قدرت کے تیرے لیے اختیار نہ ہوگا۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر خیر اور شر پوشیدہ ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس طرح ہاروت و ماروت کا تعلق عالم بالا سے تھا لیکن چاہے بابل میں قیدی ہیں، اسی طرح عقل اور روح بھی عالم بالا کی چیز ہوتے ہوئے انسانی بدن کے کنویں میں قیدی ہیں۔ ان دونوں نے چونکہ عالم سفلی اور شہوانی سے تعلق پیدا کیا لہذا جسم کے کنویں میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اب نیک لوگ ان سے اچھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ بری تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ عقل و روح سمجھاتی ہے کہ ہمارے سحر سکھانے میں ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ سیکھنے والا اس کو غلط استعمال کرتا ہے یا صحیح۔ اس جادو کا سیکھنا نہ سیکھنا سیکھنے والے کا اختیاری فعل ہے، اس لیے اس کو دونوں باتوں پر قدرت ہے۔ انسان کے اندر کی خواہشیں سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں اور انسان کے دل میں خیر و شر دونوں موجود ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چونکہ تجھ میں قدرت نہیں ہے، یہ گروہ سویا ہوا ہے، لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح اور چپ ہے، یہاں تک کہ کوئی مردار بیچ میں آ جاتا ہے۔ حرص کے سور کی آواز کتوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جب اس گلی میں کوئی گدھا مر جاتا ہے اس سے سینکڑوں سوئے ہوئے کتے جاگ جاتے ہیں۔ غیب کے پردے میں گئی ہوئی حرصیں حملہ آور ہو گئیں، گریبان سے سر نکالا، ہر کتے کا رونگٹا دانت بن گیا اور تدبیر کے لیے دم ہلانے لگا۔ اس کا آدھا نچلا حصہ ہیلا اور اوپر کا غصہ ہے۔ جس طرح کمزور آگ جو ایندھن پالے، لامکان سے شعلے ہی شعلے آ جاتے ہیں، دھواں اور لپٹ آسمان تک جاتی ہے، ایسے سینکڑوں کتے اس جسم میں سوئے ہوئے ہیں۔ چونکہ کوئی شکار نہیں ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں یا آنکھ سلے ہوئے بازوں کی طرح ہیں، شکار کے عشق میں درپردہ جلے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ تو ٹوپا ہٹا دے اور وہ شکار دیکھ لے، اس وقت پہاڑ کے چکر کاٹتا ہے۔ بیمار کی خواہش جب تک سکون میں ہوتی ہے اس کا مزاج صحت کی طرف چلتا ہے، جب وہ روٹی اور سیب اور خربوزہ دیکھتا ہے مزہ اور بد پرہیزی کا خوف جنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس میں برائی کی طاقت، انسان کا یہ سمجھنا کہ اس میں برائی کی طاقت نہیں ہے بہت بڑی غلطی ہے، چونکہ برائی کا موقع حاصل نہیں، اس لیے وہ قوت سوئی ہوئی ہے، جب موقع ہوگا وہ فوراً بیدار ہو جائے گی۔ انسانی خواہشوں کا حال سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہے، ان کے سامنے جب کوئی مردار آ جاتا ہے پھر ان کا حال دیکھو۔ اب کتے کا رونگٹا دانت بن جاتا ہے اور وہ ہیلا اور غصے سے پر ہو جاتا ہے۔ آگ کو اگر ایندھن نہ ملے تو کس قدر پرسکون ہوتی ہے اور ایندھن ملتے ہی کس قدر شعلہ زن بن جاتی ہے۔ انسان کے اندر بری صفتیں ان کتوں کی طرح سوئی ہوئی ہیں، جب موقع ملتا ہے تو وہ پھر اپنی تیزی دکھاتی ہیں۔ ان بری صفتوں کی مثال کتوں سے لے لو یا اس باز سے جس کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں لیکن شکار کے عشق میں وہ دل سوختہ ہے۔ شکار کے وقت باز کے سر پر سے ٹوپی ہٹا دی جاتی ہے تو پھر وہ شکار کو دیکھ کر پہاڑوں کا چکر کاٹتا ہے۔ بیماری کے دوران مختلف غذاؤں کی شہوت اور رغبت سکون پذیر ہوتی ہے، لیکن جب وہ مختلف غذائیں دیکھتا ہے تو وہ شہوت بیدار ہو جاتی ہے۔ جب مریض مختلف غذائیں دیکھتا ہے تو خواہش بیدار ہو جاتی ہے اور اب وہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کو جی چاہتا ہے پھر ڈرتا ہے کہ اگر کھاؤں گا تو بد پرہیزی ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر وہ صابر ہے تو دیکھنا اس کے لیے مفید ہے، وہ برانگیختگی اس کی سست طبیعت کے لیے بہتر ہے، اگر صبر نہ ہو تو نہ دیکھنا بہتر ہے، بغیر ذرہ کے آدمی سے تیر کا دور ہونا بہتر ہے۔ واپس ہو اور حکایت کو پورا کر دے کہ اس مور نے اس کے جواب میں کیا کہا، والسلام۔ اب تو مور سے وہ جواب سن تاکہ تو ہر بھلائی کا خطاب جان لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب اگر اس مریض میں صبر کا مادہ ہے تو ان غذاؤں کا دیکھنا اس کے لیے مفید ہے تاکہ اس کی خواہشیں بیدار ہو جائیں، اور اگر وہ صابر نہیں ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان غذاؤں کو ہی نہ دیکھ پائے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب دادن طاؤس آن حکیم سائل را، یعنی مور کا اس سوال کرنے والے دانا کو جواب دینا۔ جب وہ مور رونے سے فارغ ہو گیا اس نے کہا کہ تو رنگ و بو کا غلام ہے، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہر جانب سے سینکڑوں بلائیں ان پروں کی وجہ سے میری جانب آتی ہیں، ہمیشہ بہت سے ناترس شکاری ان پروں کے لیے میری ہر جانب جال بچھاتے ہیں، بہت سے تیر انداز پروں کے لیے ہوا میں میری جانب تیر چلاتے ہیں، جبکہ میں طاقت اور اپنا بچاؤ نہیں رکھتا ہوں اس قضا اور اس بلا اور ان فتنوں سے۔ یہ مناسب ہے کہ میں بھدا اور ناپسند بن جاؤں تاکہ میں اس پہاڑ اور جنگلوں میں محفوظ ہو جاؤں۔ میں ایک ایک کر کے اپنے پر نوچتا ہوں تاکہ کوئی منحوس مجھے جال میں نہ پھانسے۔ میرے نزدیک جان بال اور پر سے بہتر ہے، جان باقی رہے گی اور جسم ناقص ہے۔ اے نوجوان، یہ میری خود پسندی کا ہتھیار ہے، خود پسندی خود پسندوں کو سینکڑوں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب ناصح حکیم کو مور نے جو جواب دیا وہ سنو۔ اس نے کہا، اے ناصح، تو محض رنگ و روپ کا عاشق ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پر میرے لیے کس قدر مصائب کا سبب ہیں۔ شکاری میرا شکار محض ان پروں کی خاطر کرتے ہیں، کوئی جال سے پکڑتا ہے، کوئی مجھے تیر سے مارتا ہے، جبکہ مجھ میں ان مصائب کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ میں بدصورت بن جاؤں۔ پروں کے بچانے سے جان کا بچانا بہتر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔